السلام بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المكين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين آمین اللہم یا رب العالمین۔ معزز سامعین حاضرین، خطبہ مبارکہ کے بعد جس آیت مبینہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور اس کا ٹرانسلیشن سماعت فرمانے سے پہلے آئیے ہمارا مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرور انبیاء فخر موجودات صاحب الاولاد سیدی ابرار و اخیار نصیب کا ساچار سازد رضمندان سیاح مکان صبح کائنات کے شمس الضحا شان کائنات کے بدر الدجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مقدس ناز میں پورا مجمع بلند آواز سے درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عفت مآب خواتین ملت اسلامیہ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی آواز کو بند کریں، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے بیانات جب ہو رہے ہیں تو اس وقت بات کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ بغور سماعت کریں اور سماعت نہ کریں تو کم سے کم کمپلیٹلی سائلنٹ ہیں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، بولیے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولیے سبحان اللہ۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرہ کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ حضرات محترم، خطبہ مسعودہ کے بعد قرآن عظیم کے 21ویں پارے کی بہت مشہور و معروف اور امپورٹنٹ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا ثناء اللہ مصباحی نے شرف حاصل کیا۔ قرآن عظیم کی جس آیت عظیم کی تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ سبھی حضرات مشرف ہوئے۔ اس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ اردو میں ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، اے لوگو رسول پاک کی حیات طیبہ، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا بیسٹ کیریکٹر، رسول پاک کا اسوہ حسنہ، ان کا اخلاق کریمانہ، ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ رسول پاک کا نقش قدم تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ تو آیت ربانی کا ترجمہ ہوا، لیکن مفسرین کرام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے جب آگے لکھا ہے تو لکھتے ہیں کہ مسلمانوں، گویا تم کھانا بھی کھاؤ تو اس طرح کھاؤ جیسے تیرے نبی نے کھایا تھا، تم پانی بھی اس طرح سے پیو جیسے تیرے نبی نے پیا تھا، تم شادی بھی اس طرح کرو جیسے رسول اللہ نے عائشہ اور خدیجہ سے کیا ہے۔ گویا اے مسلمان، تمہاری زندگی بولے نبی نبی، تمہاری بندگی بولے نبی نبی، تمہاری عبادت بولے نبی نبی، تمہاری ریاست بولے نبی نبی، تمہاری امامت بولے نبی نبی، تمہاری شرافت بولے نبی نبی، تمہاری دیانت بولے نبی نبی، تمہاری تجارت بولے نبی نبی۔ یاد رکھنا، جب تیری زندگی کا ہر میمورس اور ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی نبی نبی بولنے لگے گا تو تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور تمہارا عقبہ بھی سمجھ جائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا کریکٹر، ان کی بیس لائف تمہارے لیے
بہترین نمونہ عمل ہے. لیکن افسوس, بڑے افسوس کی بات ہے, آج کا مسلمان اپنے آپ کو, آج کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا, آج کا مسلمان آج کس سے فالو کر رہا ہے؟ آج فالو کرتا ہے کسی کرکٹر کو, آج فالو کرتا ہے کسی فلمی ایکٹر کو یا کسی دنیا دار کو. مسلمانوں, نہ تو تمہارے لیے آئیڈل نہ کوئی کرکٹر ہے, نہ تمہارا آئیڈل نہ کوئی ایکٹر ہے, نہ تمہارا آئیڈل کوئی دنیا کا بادشاہ اور دنیا کا کوئی دنیا دار ہے, بلکہ تمہارے لیے جو آئیڈل ہے وہ جناب احمد مختار ہے, رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک ہے. جب تم ان کی زندگی کو فالو کرو گے اور جب تم رسول پاک کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے تو تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. جی محمد سے وفات ہونے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلب کہتے ہیں. حضرات, بڑے افسوس کی بات ہے, آج کا مسلمان, ہمارا معاشرہ, ہمارے نیو جنریشن اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا طریقہ عمل کیا تھا, ہمارے نبی کی زندگی کا ایکٹ کیا تھا, رسول پاک کا چلنا کس طرح سے کیا تھا, رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق کیسا تھا, رسول پاک کا کریکٹر کس طرح سے تھا, آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا بہیو کرتے تھے, آپ دوسرے کے ساتھ کیسا اخلاق پیش آتے تھے. اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, اے کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. بولیے سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں, اے کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے نیت باندھ رہا ہوتا. آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ لیا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا, اور اس پیریڈ میں میری ماں اگر کہتی بیٹے محمد, تو میں نماز چھوڑ کر میں اپنی ماں کی بارگاہ میں آ جاتا. آج غور کیجئے, ہمارا معاشرہ اور ہمارے نیو جنریشن کدھر چلے گئے ہیں. ماں باپ کے ادب کو بھلا دیا, ماں باپ کا کیا مقام ہے, اور اس کی ایک وجہ, بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دیا, دنیاوی تعلیم تو بھرپور دیا, اسے ہر طرح سے ایجوکیٹڈ کیا اور ایجوکیشن کا بہت بڑا لابھ اور بھار اس کے ذہن میں رکھ دیا, مگر ہم نے اسے کچھ نہیں سکھایا. لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا آپ کو پتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ نہیں ہے جس نے بڑے پیسے اکٹھے کر لیے, تم میں بہتر وہ نہیں ہے جس نے بہت سارا بینک والے سے جمع کر لیے, تم میں بہتر وہ نہیں ہے جس نے لاکھوں کی زمین ڈپوزٹ کر لیا, تم میں بہتر وہ نہیں ہے جس کے بہت سارے اکاؤنٹنٹس ہیں, جس کے بہت سارے روپیے پیسے ہیں, جس کے بہت سارے زمینوں جائیداد اور بڑی بلڈنگیں اور لمبی عمارتیں, نیور. بلکہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور کسی دوسرے کو سکھا دیا. جو قرآن کو سیکھے اور کسی دوسرے کو سکھائے, سب سے بہتر وہ ہے. اور اس امت کی سب سے بہتر ہونے کی جو ریزن نبی پاک نے فرمائی وہ یہی. اور اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے, 4واں پارہ, چیپٹر نمبر 4, اللہ فرماتا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس بڑی بلڈنگیں ہیں, اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس 4 چکا گاڑیاں ہیں, اس لیے نہیں کہ تمہاری لمبی عمارتیں ہیں. تو بہتر ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو. تو یہ صفت اس امت کے بہتری ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, بڑے افسوس کی بات ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بس آخری بات, کیونکہ بہت سارے ہمارے بات میں حضرات ہیں اور مفتی صاحب بھی آ چکے ہیں, آپ ان کی توقع سماعت کریں گے. بس آخری بات, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے جناب عبداللہ مجھے قرآن سناؤ, قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کو اور میں قرآن سناؤں. مطلب یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پورے قرآن کا نزول ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا کہ مجھے قرآن سناؤ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہاں عبداللہ ابن مسعود
کہ تم اپنی زبان سے ذرا اونچی آواز میں قرآن عظیم کی تلاوت کرو. میں ذرا بغور سنو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن عظیم کی سورہ نساء سے سٹارٹ کیا اور پڑھنا جب شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا اس دن؟ The day of judgment, قیامت کا دن, فیصلے کا دن. کیا ہوگا اس دن جب ہر ایک امت پر ہم ایک گواہ کو پیش کریں گے اور اے نبی ان سب پر آپ کو گواہ پیش کریں گے. میرے نبی فرماتے ہیں حسبک حسبک, بس کرو بس کرو. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چہرے مبارک پر دیکھا تو کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جو آنکھوں مبارک میں آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی. اب غور کیجئے, وہ نبی جس کے صدقے میں کروڑوں لوگ جنت میں جائیں گے, وہ نبی جس کی شفاعت سے اور وہ کروڑوں لوگ جنت میں جائیں گے, وہ نبی رو رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے لیے, آپ کے لیے, اس امت کے لیے. مگر یہ امت اتنی وفادار ہے کہ آج اس امت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے 10 مرتبہ اس نبی پر درود پڑھ سکے. آج اس امت کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, بارگاہ رسالت امام میں درود شریف پڑھ سکے. یہ امت ہے جو آج اللہ رسول کو بھول کر کے دنیا میں محو ہو گئے, دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے, اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. انما هذه الحیات الدنیا لعب و لہو, یہ دنیا کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ ایلیوژن ہے, ایلیوژن دھوکا ہے, دھوکا. یہ دھوکا کے سوا کچھ نہیں ہے. دھوکوں سے نکلو. اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اگر تم فلاح چاہتے ہو, اگر تم ظفر مندی چاہتے ہو, اگر تم کامیابی کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہونا چاہتے ہو تو دنیا کا رشتہ توڑو اور رسول پاک کا رشتہ جوڑو. یہاں بھی کامیاب رہو گے, وہاں بھی کامیاب رہو گے. اٹھ قوت عشق سے اور پست کو بالا کر دے, ذہن میں اس میں محمد سے اجالا کر دے تاکہ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے, رفت شان رفانہ لگا ذکر دیکھے. یہ محمد سے وفاتور ہے تو ہم تیرے ہیں, ارے یہ یہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. والسلام علی من